السلام علیکم ویورز، شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 13۔ دلدار گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پھر حال میں کھڑی دیوار پر نصب شیشے سے اپنی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ دلدار نے ہارن دیا، وہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ وہ گاڑی سے اترا اور واپس حال میں آیا۔ پریشے، اور کتنا وقت؟ چادر ٹھیک ہو گئی ہو تو چلی؟ دلدار نے گلا صاف کرتے اونچی آواز میں کہا۔ وہ تھوڑا شرمندہ سے چلتی اس کے پاس آ گئی۔ دل، یہ چادر ٹھیک نہیں ہے۔ پریشے نے پلو پکڑ کر اس کو دیکھا۔ وہ کافی باریک تھی اور پریشے پہلی بار جا رہی تھی۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہو، اتنے ہی کافی ہے، اوپر سے رات ہونے کو ہے، پھر ہم جا بھی گاڑی میں رہے ہیں، چلو اب۔ دلدار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور الوداع کرتا ہال سے باہر آ گیا۔ بائک؟ وہ نظریں حیرت سے ماتھے پر رکھے جمشید کو دیکھنے لگی، پر وہ تو دیوانہ تھا اپنی بائک کا۔ ہاں بائک، پہلی بار دیکھی ہے؟ جمشید نے ہیلمٹ اٹھا کر سر پر رکھا۔ جمشید، میں بائک پر نہیں جا رہی، اور مجھے ڈر لگتا ہے، تم گاڑی پر چلو۔ وفا نے بال درست کرتے ہوئے اس کو کہا۔ وہ من ہی من بولنے لگا، غازی کے بندے مارتی اور بائک سے ڈرتی ہے، کمال ہے یہ بھی۔ پر دادا، وفا ہم لیٹ ہو رہے ہیں، پلیز بیٹھو، میں آہستہ چلاؤں گا اور بالکل تیز نہیں ہوگی، چلو اب۔ جمشید نے قدرے پیار سے کہا۔ وہ پہلی بار اپنا نام سن کر بہت خوش ہوئی۔ کچھ تو ربط تھا اس سے، وہ بالکل محبت بڑی باتیں نہیں کرتا تھا، مگر ٹھوس بھی نہیں ہے۔ وفا نے سوچا اور جا کر بیٹھ گئی۔ دھیان سے، مجھے پکڑ لو اور ہلنا مت، ہم ابھی بس تھوڑی دیر میں حویلی ہوں گے۔ جمشید کی ہدایت پر وہ عمل کرتی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے گرا مت دینا، وفا نے ہولے سے کہا۔ تمہیں گرا کر میں دادا سے گولی کھانی ہے؟ ویسے کیا جادو کیا ہے جو وہ بہو بہو کرتے رہتے ہیں؟ جمشید نے بائک سٹارٹ کرتے پہلے گیئر پر ڈالی۔ وہی جو تم پر نہیں ہوتا، وفا نے چہرہ گھما کر کہا، پر جمشید نے سن لیا تھا۔ فرنٹ شیشے سے ایک نظر اس پر ڈال کر وہ واپس سڑک پر دھیان کیے ہوئے تھا۔ سارے رستے دونوں خاموشی رہے۔ دلدار نوٹ کر رہا تھا، پریشے بار بار اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی۔ گاڑی میں اے سی آن تھا، دلدار کی عادت تھی، وہ فل اے سی کرتا تھا، اور پریشے درمیانہ۔ پریشے کچھ چاہیے؟ دلدار نے مدم سی مسکان چھپا کر کہا۔ دل، آپ اے سی کم کر دیں، آپ کو پتہ ہے مجھے سردی لگ رہی ہے۔ اس نے شکوہ لیے دلدار کو دیکھا، پھر اس کا کوٹ اٹھا کر بازو کی گرد کر لیا۔ اب تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ پورے صبح کمرے کا اے سی فل تھا، تب تو مزے سے سو رہی تھی۔ دلدار نے زومینی لہجے میں اس کو چھیڑا۔ تب آپ پاس تھے نا، پریشے نے یکدم کہا، پھر دبی سے مسکراہٹ سے جائے وہ باہر دیکھنے لگی۔ سارا منظر اس کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ دلدار نے ہاتھ بڑھا کر اے سی آف کر دیا اور حاکم حویلی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ پریشے، کوٹ ملے گا مجھے یا پہن کر جاؤ گی؟ حویلی آ گئی ہے اور پلیز دھیان سے۔ دلدار نے ہدایت کرتے دروازہ کھولا اور دوسری جانب آ گیا۔ پریشے باہر آئی تو دلدار نے آگے بڑھ کر اس کی چادر جو کولوں کے بل تھی ٹھیک کی اور بیک سیٹ پر ایک باکس اور بکے نکال کر اس کو تھما دیا۔ پریشے، یہ؟ وہ بھی مڑا تھا کہ تیز ہوا کے جھونکوں سے پریشے کے بال کھل گئے۔ وہ پہلی بار اس کو ایسے کھلے بالوں میں نہیں دیکھ رہا تھا، پر اب کی بار منظر بہت پیارا تھا، شاید وہ بیوی بن گئی تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پریشے باکس اور بکے پکڑ کر دلدار کی طرف دیکھنے لگی۔ کون؟ میں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ کرتا ٹھیک کرتے اس کے برابر آ گیا اور دونوں حویلی کے مین ہال میں داخل ہوئے۔ ان کا استقبال کرنے کو حاکم علی خود وہاں موجود تھا، بہت سے ملازم اور گارڈ تھے۔ جمی صاحب، ہم لیٹ ہو گئے ہیں، دادا نے مجھے 11 تک کہا تھا اور ابھی 11:40 ہو گئے ہیں۔ وفا نے اپنی واچ دیکھ کر اس کو بتایا۔ بائک پر 20 کی سائڈ سے آئیں گے تو دن چڑھ جانا، اور ڈاکٹر بوس آپ 11:40 پر رو رہی ہیں۔ جمشید نے تنزیہ کہا۔ وہ تب گئی۔ تو چلا لو، ہوا پر سوار کر لو، آئے بڑے، اب مجھ پر ڈال دو سب کچھ۔ وفا تیز تیز بولتی گئی۔ جمشید نے 5 گیئر میں بائک ڈالی اور گولی کی رفتار سے آیا۔ وفا اس کی جیکٹ کو پکڑے سہمی سی بیٹھی پڑے جا رہی تھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ حویلی پہنچ گئے۔ جمشید نے ہیلمٹ اتارا اور اتر کر اندرائی لی۔ اس نے دیکھا ہی نہیں، وفا پیچھے ابھی تک بیٹھی تھی۔ اپنی جیکٹ پر اس کے ناخن لگے دیکھ کر وہ جل گیا۔ پلٹا تو وفا کو دیکھا۔ ہیلو ڈاکٹر بوس، آ گئی حویلی، اترو اب، پہلے ہی لیٹ ہیں، دادا نے جان نکال دینی۔ جمشید نے اس کو پکڑ کر اتارا۔ آئندہ مجھ سے ملنے آؤ تو گاڑی پر آنا۔ وفا نے اتر کر بال ٹھیک کیے، اپنا جوڑا دیکھا اور فوری حال کی طرف بڑھی۔ ہے کمال ہے، یہ لڑکی جب سے ملی ہے نچا رہی ہے اور میں ناچ رہا ہوں۔ جمشید نے سر کجا کر کہا، پھر تالی مار کر اندر آ گیا۔ دلدار، تم اتنے بڑے ہو گئے، ابھی کل کی بات ہے بیٹے میری گود میں کھیلے ہو۔ حاکم نے اس کو گلے سے لگایا۔ مجھے یاد نہیں، شاید چھوٹا تھا اس لیے، دلدار نے نرمی سے کہا۔ اور یہ اپنی اشفاق کی بیٹی پریشے ہے نا؟ حاکم 2 قدم آگے بڑھ کر پریشے کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔
ہاں جی، اور اب میری من کہاں ہے؟ دلدار کے ستاروں پر پریشے کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی۔ اچھا میری بہو ہوئی پھر تو، اور بیٹھو بیٹا، میرے نالائق بہو اور پوتا پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں۔ حاکم نے غصے سے غلام دین کو دیکھا، اس نے فون نکال کر کان کو لگا لیا، پر بیل پاس سے بجتے ہوئی کانوں میں پڑی تو فون ہٹا لیا۔ السلام علیکم، جمشید نے انٹری ماری، پیچھے پیچھے وفا بھی اندر آ گئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وفا حاکم سے مل کر پریشے کی طرف بڑھی اور گلے ملی۔ آپ تو بہت پیاری ہیں۔ وفا نے اس کو پیار سے دیکھا، پریشے نے بھی گرم جوشی سے اس کو رسپانس دیا۔ دونوں ایک سفر پر بیٹھ گئے۔ جمشید چلتا ہوا آیا اور دلدار سے ہاتھ ملا کر حاکم سے ملا اور دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ گپ شپ کرتے ملازم نے کھانے کا بتایا تو سب اس کی جانب بڑھے۔ پری، دلدار نے ہولے سے اس کو آواز دی۔ اس نے انسنی کر دی۔ دلدار جمشید کے پاس سے چلتا پھر اس کو ہولے سے بلانے لگا۔ پری، اب کی بار زور دے کر اس نے کہا تو پریشے نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اشارے میں کچھ بات کر رہے تھے۔ وفا دروازے پر کھڑی دیکھ کر مسکرائی اور جمشید کے قریب جا کر اس کو کوہنی ماری۔ مسٹر کروز، تم بھی کچھ سیکھ لو، محبت کس چڑیا کا نام ہے، یوں ہی گھومتے رہنا بس۔ وفا نے اس کے پیر پر پاؤں مارا، وہ اچھل کر رہ گیا۔ خود جا کر حاکم کے پاس کھڑی ہو گئی، اس کی کلاس لگ گئی۔ دل سب دیکھ رہے ہیں، رشی نے اس کے پاس جا کر ہولے سے کہا۔ دیکھنے دو، پر اگر میں نہیں دیکھتا تو یہ گر جانا تھا، تمہارا ایئر رنگ۔ دلدار نے گولی ٹائٹ کرتے اس کو بتایا، پھر ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ دسترخوان پر لے گیا۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ ملازم نے برتن سمیٹ لیے تو چائے کا اہتمام کیا گیا۔ اچھا بھائی، تم لوگ ہم عمر ہو، گپ شپ لگاؤ، جمشید دلدار کا خیال رکھو اور اچھے سے رخصت کرنا۔ چلو بیٹا، میں سوتا ہوں، دوائی کا بھی وقت نکل گیا، پھر نیند نہیں آئے گی۔ حاکم چونکہ جلدی سو جاتا اور ابھی 12 سے اوپر ہو گیا تھا، اس نے بچہ سے اجازت لی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پریشے وفا کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئی، جبکہ جمشید اور دلدار واک پر لان میں آ گئے۔ تو پریشے تمہاری لو میرج ہے؟ وفا سے اب کھلم کھلی دوستی ہو گئی تھی، سو اس نے بید کلفی سے پوچھا۔ ہماری شادی بس اچانک ہوئی، پر اب شکر ادا کرتی ہوں کہ دل میرے ہم سفر ہیں، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، پیار تو تب سے ہے، بس احساس بہت دیر سے ہوا۔ پریشے نے دلدار کو دیکھ کر کہا۔ آپ بتائیں اپنے بارے میں، آپ کی شادی کب ہوئی؟ پریشے نے وفا کو ہنستے دیکھا تو دیکھتی رہی۔ میں ڈاکٹر ہوں، امریکہ سے آئی ہوں، مسٹر کروز سے میری ذرا بھی نہیں بنتی، پر پھر بھی مجھے اچھا لگنے لگا۔ وفا نے ہوا میں لمبا سانس لیا۔ اوہ اچھا، چلے شادی تو ہو گئی نا۔ میری اور دلدار کے ہمیشہ جنگ ہوئی ہے، پر وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، پریشے نے خوشی سے بتایا۔ چلو وہ تم سے محبت تو کرتا ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چاہتا کیا ہے، وفا نے افسردگی سے کہا۔ آپ کی شادی؟ پریشے نے تھوڑا سا کہا۔ ہماری منگنی ہوئی ہے، وہ بھی میری ضد سے، پر یہ خروس کا پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، مجھے بھی بلا اسی سے محبت ہونا تھی، ہماری تو ذرا نہیں بنتی۔ وفا نے گہرا سانس لیا اور چائے کا کپ پکڑا۔ تو پوچھ لینا، اگر وہ محبتیاں پسند نہیں کرتا تو کیا انہوں ساتھ ہوتے؟ کچھ تو ہوگا۔ پریشے کی بات پر وفا نے سوچا، پھر تھوڑا خوش ہوئی اور پریشے کے گلے لگ گئی۔ تم بہت پیاری ہو پریشے، اپنے نام کی طرح۔ آپ میں بہت پیاری ہیں وفا، بس دو ٹوک بات کریں، میری والی غلطی نہ کریں، پریشے نے دکھی سا کہا۔ پھر ملازم بلانے آ گیا۔ وہ اپنی دھیان چلتی آ رہی تھی، سامنے سے سیڑھیاں ختم تھی، اس کو شاید پتہ نہیں تھا۔ دلدار اس کو آواز دیتا اس کی طرف گیا، تب تک وہ گر چکی تھی۔ ہائی ہیل اور پیر پر موچ سے اس کا برا حال ہو گیا۔ میں آوازیں بھی دے رہا ہوں پریشے، پھر بھی دھیان پتہ نہیں کہاں ہے، دلدار نے غصے سے کہا۔ وہ اس کا پاؤں پکڑ کر بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا، موچ ہے، یہ سپرے کریں۔ وفا نے اپنے بیگ سے ایک بوتل نکال کر دی۔ ٹھیک ہو جائے گا نا، یا میں ہسپتال لے جاؤں؟ دلدار نے وفا کو دیکھا۔ ہو جائے گا بابی کا پیر ٹھیک، ڈاکٹر بوس بہت اچھی ڈاکٹر ہے، میری پٹی بھی کی تھی۔ جمشید کو پرانی بات یاد آ گئی۔ وفا نے قہر بڑی نظروں سے دیکھا، وہ ہنس کر چپ ہو گئی۔ آپ پریشی کو اندر لے آئیں، وفا نے کہا۔ نہیں، ہم ابھی چلتے ہیں۔ دلدار اس کا پیر چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ دلدار وہ چل نہیں سکتی، موچ ہے، وفا کا کہنا تھا۔ دلدار نے جھک کر پریشے کو باہوں میں بڑھ لیا، وہ شرم سے مزید رہ گئی۔ جمشید یار، گاڑی کا دروازہ کھولنا۔ دلدار نے چابی دی تو جمشید نے لاک اوپن کر دیا۔ دلدار نے پریشے کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر لی۔ سارے راستے وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ پریشے کو درد تو تھا، مگر اس کی فکر مندی دیکھ کر 3-4 آنسو ویسے ہی بہہ گئے۔ دلدار اس کو روتا دیکھ اور پریشان ہو گیا۔ پریشے، درد ہے؟ زیادہ ہو رہا ہے؟ اوکے، ہم ابھی ڈاکٹر پاس چلتے ہیں، دلدار نے اس کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، آپ گھر چلیں پلیز، مجھے بس گھر جانا ہے اور ٹھیک ہوں میں۔
پریشے نے ٹال جانے والے انداز میں کہا۔ اوکے بس گھر آ گیا۔ پریشے دیکھو میری طرف۔ دلدار نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ دل ٹھیک ہو گئے، بس تھوڑا سا ہے۔ پریشے نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ آ گیا گھر۔ دلدار گاڑی اندر کی اور ڈرائیور کو آواز دے کر خود پریشے کو نکالنے لگا۔ اب پاؤں پر وزن مت ڈالنا۔ دلدار نے اس کو باہر نکالا اور اٹھانے لگا۔ وہ پیچھے ہو گئی۔ دل سب ہے، میں چل سکتی ہوں، پریشے نے دکھ سے گرا کر کہا۔ دلدار نے پہلے تو اس کو چلنے دیا، پھر غصے سے باہوں میں بڑھا۔ وہ تل ملائی سی اس کی گرفت میں قید ہو گئی۔ تمہیں شوق ہے ہر الٹا کام کرنے کا؟ کالج میں بھی یوں لگوا کر بیٹھ جانا اور بتانا بھی نہیں۔ اپنا خیال نہیں تو ان کا سوچا کرو جو تم سے چاہتے ہیں۔ کوئی فکر احساس ہی نہیں ہے۔ اب درد ہے تو بتانا مت، پھر ساری رات جاگ کر نکال دینا پریشے تم۔ دلدار سے لڑائی کرتے اس کو اپنے کمرے میں لے آیا تھا، بیڈ پر بٹھا کر اس کو کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ مجھے اپنے روم میں جانا ہے، اس کا غصہ دیکھ کر پریشے نے ہولے سے کہا۔ ہاں جانا روم میں، تاکہ درد ہو اور پتہ نہ چلے کسی کو۔ چپ چاپ بیٹھو، میں دودھ لے کر آتا ہوں۔ پریشے کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ دل آپ کچن؟ وہ اپنا درد بھول کر اس کو دیکھنے لگی۔ کیوں پابندی ہے؟ اب ہلنا مت یہاں سے۔ پریشے حیران تھی کہ وہ اس کے لیے جا رہا ہے، جبکہ خود پانی کا گلاس تک لینے نہیں جاتا۔ پریشے اب وہیں بیٹھی اپنی دل اتارنے میں لگ گئی تھی۔ کچھ ہی منٹ بعد دلدار روم میں واپس آ گیا۔ پریشے کو باری جوڑے سے پریشان دیکھ اس نے گلاس سائڈ پر رکھا اور آگے ہو کر اس کی مدد کرنے لگا۔ ایسا کرو، اب رات بہت ہو گئی ہے، سب سو گئے ہیں، پری میرا نائٹ سوٹ پہن لو اور ایزی ہو کر لیٹ جاؤ۔ میں بات تک چھوڑ دیتا ہوں، چینج کر کے مجھے آواز دے دینا، اوکے؟ دل، پریشے نے دوبارہ اس کو بلایا۔ ہاں بولو، کچھ چاہیے؟ نہیں بس بات تک، وہ کہتے چپ ہو گئی۔ دلدار نے اس کو اٹھا کر چھوڑا اور اے سی کم کر دیا، پھر خود اپنا تکیہ اٹھا کر بالکنی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں تکیہ رکھ کر وہ واپس آیا اور پریشے کی آواز پر اس کو بات سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا اور واپس بالکنی کی طرف چلا گیا۔ پریشے اس کی حرکت سے پریشان تھی، اب اس کو رونا آ رہا تھا۔ غصے سے تکیہ اٹھا کر زمین پر مارا۔ دلدار واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ اس کو دیکھ غصے میں آ گئی۔ مجھے میرے روم میں جانا ہے ابھی۔ پریشے نے کمبل اتار کر رکھ دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ آپ ہیں دل، مجھے کمرے میں چھوڑ کر خود بالکنی میں چلے گئے۔ اگر مجھے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تو کیوں رہوں ادھر؟ پریشے غصے سے بڑی آنکھیں لال کیے ہوئے درد سے چلاتے ہوئے واپس ٹیبل میں لگ گئی۔ تم پریشے؟ دلدار نے تھاما۔ دل مجھے چھوئیں بھی مت، اٹھ جائیں آپ۔ پریشے نے اس کو الگ کیا اور واپس اٹھی۔ وہ اتنا شور کر رہی تھی، دلدار کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر پریشے کو اپنی جانب کھینچا اور سیدھا اس کے ہونٹوں کو قید کر لیا۔ اسی حالت میں وہ اس کے گرد باہوں کا ہاتھ ڈالے بستر پر گرا اور لائٹ آف کر دی۔